بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بڑا اہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم نے کل پڑھا تھا لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں موضوع اور دوسری ہے مہمل۔ لفظ جو بات بھی آدمی کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ جو بات آدمی کے منہ سے نکلی اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو اس کا معنی ہوگا یا اس کا معنی نہیں ہوگا۔ اگر معنی ہے تو موضوع ہے، اگر معنی نہیں ہے تو مہمل ہے۔ پھر جو معنی دار ہے اس کی دو قسمیں نکلتی تھیں۔ یہ جو ہم معنی دار لفظ کہیں گے یا تو یہ اکیلا ہوگا تو اس کو مفرد کہیں گے، اور مفرد کو دوسرا نام کلمہ بھی دیا تھا، یا یہ ایک سے زیادہ ہوگا تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ مفرد کا پڑھا تھا کہ مفرد کی تین قسمیں ہوتی ہیں، یا تو جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہو وہ اسم ہوگا، یا وہ لفظ فعل ہوگا، یا وہ لفظ حرف ہوگا۔ تو وہ تین قسمیں ہو گئیں۔ اب ہم نے تھوڑا سا مرکب کے بارے میں پڑھنا ہے۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ جب بھی دو مفرد آپس میں اس طرح ملیں کہ ان کا کچھ جوڑ ظاہر ہو تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ جب بھی دو مفرد آپس میں اس طرح ملیں کہ ان کا کچھ جوڑ، کچھ تعلق، ان کا کچھ معنی نکلتا ہو تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کتابن اور حامدن، دیکھیے ہمارا جو ہے کہ جب ایک سے زیادہ لفظ ہو جائیں تو اس کو مرکب کہتے ہیں، لیکن ہر جگہ پر آپ مرکب نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پر کتابن حامدن دو لفظ آگے تو کیا یہ مرکب ہیں؟ نہیں ہے مرکب۔ مرکب تب ہوں گے جب ان کا آپسی کوئی جوڑ ہوگا، کوئی تعلق بنے گا، کوئی نسبت ہوگی، اور اس نسبت کی وجہ سے ان کا کچھ معنی نکلے گا، مطلب بنے گا، تب جا کر آپ اس کو مرکب کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کتابن حامدن، کتابن کا ترجمہ ہے کتاب، حامدن کا ترجمہ ہے حامد۔ کتابن حامدن، کتاب حامد، تو کوئی ترجمہ نہیں نکل رہا ہے۔ اس کا یہ ترجمہ نہیں نکلے گا کہ کتاب حامد ہے یا حامد کتاب ہے یا حامد کی کتاب۔ تو اس کا وہ ترجمہ نکالنے کے لیے ہمیں کچھ جوڑ اس میں پیدا کرنا ہے تاکہ یہ مرکب بن جائے۔ تو کیسے مرکب بنائیں گے اس کو؟ آپ شروع میں کتابن کے دو پیش کو کاٹ کر اس پر ایک پیش دے دو، اور حامدن کے دو پیش کو کاٹ کر اس کے نیچے دو زیریں دے دو۔ تو کیا ہوگا؟ کتاب حامدن، حامد کی کتاب، حامد کی کتاب۔ تو اب یہ مرکب کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ملا ہے دو لفظوں سے، ایک کتاب ایک حامد، اور اس میں جوڑ بھی ہے جس کی وجہ سے اس کا کچھ مطلب اور معنی بن رہا ہے۔ کتاب حامدن، حامد کی کتاب، تو گویا یہ ایک ہی اب بن گیا ہے۔ تو اس کو آپ کہیں گے مرکب۔ ہر جگہ آپ نہیں کہیں گے۔ آپ ابھی کوئی لفظ جمع کر لو، قلم اور کتابن اور سعیدن، تو آپ کہو گے جی یہ ایک دو تین لفظ آگے تو مرکب بن گیا۔ نہ، مرکب تب بنے گا جب ان کا آپس میں کوئی تعلق ہوگا، کوئی جوڑ ہوگا، کوئی نسبت ہوگی، اور پھر ان کا کچھ معنی بھی نکلتا ہوگا۔ آپ کو خالی کتاب حامدن تو اس کا کوئی ترجمہ نہیں بنتا ہے، اور کتاب حامدن اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس ہے ایک لفظ ہے قلم، اور اس کے ساتھ آپ لگاتے ہیں جیدن۔ دیکھیے یہاں پر دو لفظ ملے، قلم ایک اور جیدن دوسرا، لیکن قلم دو پیش ہے، جیدن دو پیش ہے، نکرہ ہے، مذکر ہے، واحد ہے، تو یہ موصوف صفت بن رہا ہے۔ قلم جیدن، اچھا قلم،
तो इसका कुछ तर्जमा बन रहा है। जब दो मिल जाएं तो दो मिलें तो दो भी इसमें है, कलमुन और जय्यदुन, और इनका आपस में कोई ताल्लुक हो तो ताल्लुक भी है मौसूफ और सिफत का। यहाँ पर मुजाफ और मुजाफ इलैह का, यहाँ पर मौसूफ और सिफत का। तो जब इनका मौसूफ और सिफत का आपस में ताल्लुक होगा तो इसका कुछ तर्जमा निकलेगा, अच्छा कलम। तो हमें भी कुछ समझ में आया है। इसी तरह अल किताबु जदीदुन, अल किताबु जदीदुन, किताब नई है, किताब नई है। तो अल किताब एक लफ्ज था, जदीदुन दूसरा था। इसका एक पैटर्न है, एक तरीका है, वो आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा सारा। जब हम जुमले पर मश्क करेंगे तो कैसे बनाया जाएगा, कैसे, वो इंशाल्लाह आगे आएगा। फिलहाल मैं आपको मुख्तसर सा एक टच दे रहा हूँ। अल किताबु जदीदुन, किताब नई है। तो ये अल किताब एक लफ्ज़, जदीदुन दूसरा लफ्ज़, इन दोनों को मिलाकर आपस में कुछ ताल्लुक इनका ज़ाहिर हुआ है, तो इसलिए ये मुरक्कब है, ये मुरक्कब है, ये मुरक्कब है। यहाँ पर कलमुन, किताबुन, सईदुन तीन लफ्ज़ हैं, लेकिन ये मुरक्कब नहीं है, क्योंकि इनके लफ्ज़ तो तीन है लेकिन आपस में कोई जोड़, कोई ताल्लुक, कोई माना इनका बनता नहीं है। तो मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा कलिमात का इस तरह जुड़ना कि उनका आपस में कोई जोड़ हो, कोई ताल्लुक हो, कोई माना भी उनका बनता हो। अब ये जो आपस में जुड़ेंगे इसकी दो किस्में निकलेंगी, किताबु हामिदिन, हामिदिन, और दूसरा है अल किताबु जदीदुन, जदीदुन। ये दो चीज़ें हैं हमारे पास, दो मुरक्कब हैं, किताब हामिदिन, हामिद की किताब, अल किताब जदीदुन नई किताब। ये दो मुरक्कब हमारे पास आते हैं। अब एक ताल्लुक तो दोनों का है आपस में, जोड़ भी है और माना भी बन रहा है, लेकिन इसमें फिर किस्म बनती है। क्या किस्म? कि एक मुरक्कब वो होता है जिससे बात पूरी जाहिर हो जाती है। जैसे अल किताबु जदीदुन, किताब नई है, पूरा जुमला है, पूरा सेंटेंस है, सुनने वाले को बात समझ में आ जाती है, तो इसको हम मुरक्कब ताम का नाम देते हैं या मुरक्कब मुफीद का नाम देते हैं। यानी इस मुरक्कब का फ़ायदा होगा, ये मुरक्कब ताम है, मुकम्मल है, या इसको जुमला भी कहते हैं और इसको कलाम भी कहते हैं। अभी आपके सामने मिले। दूसरा किताब व हामिदिन, हामिद की किताब। देखिए ये भी मुरक्कब है लेकिन इससे बात पूरी जाहिर होती। किताब व हामिदिन, हामिद की किताब, तो सुनने वाला कहेगा क्या हुआ हामिद की किताब को? हामिद की किताब अच्छी है, पुरानी है, नई है, गिर गई है, या कहीं रखी है आपने, या उसको क्या करना है वो बताएं ज़रा। तो किताब हामिदिन, हामिद की किताब। आप दिन भर कहते रहे हामिद की किताब, हामिद की किताब, सुनने वाला ज़रूर आपको कहेगा आगे से बोलिए भाई क्या करना है हामिद की किताब। जबकि यहाँ अल किताब जदीदुन, किताब नई है, यहाँ जो सुनने वाला है उसके जहन में आ जाता है ये किताब के बारे में बता रहा है कि किताब नहीं है, तो यहाँ जुमला मुकम्मल हो जाता है। और यहाँ जुमला मुकम्मल होता नहीं है। जहाँ पर दो लफ्ज़ जुड़ जाएं और जुमला मुकम्मल ना बने उसको मुरक्कब कहते हैं, क्योंकि दो से मिला है, लेकिन पूरा मुरक्कब नहीं है तो उसको मुरक्कब नाकिस कहते हैं, यानी अधूरा मुरक्कब है। और जहाँ पर दो लफ्ज़ जुड़ जाएं और मुरक्कब भी बन जाए और बात समझ में भी आ जाए तो उसको मुरक्कब ताम कहते हैं। और इसी मुरक्कब ताम का दूसरा नाम मुरक्कब मुफीद भी आप दे सकते हैं, जुमला भी आप कह सकते हैं और कलाम भी आप कह सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा किताब से इसको बताता हूँ किताब में क्या लिखा हुआ है। तो मुरक्कब, अब हमने मुरक्कब पढ़ना है। मुरक्कब जो दो लफ्ज़ों से या दो से ज़्यादा से मिलकर बने उसको मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब की फिर दो किस्में निकलती हैं।
مرکب مفید اور مرکب غیر مفید، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ ہے جس سے فائدہ ہوتا ہو، مکمل جملہ بنتا ہو، جیسے الکتاب جدید، نئی کتاب نئی ہے۔ اور مرکب غیر مفید جس سے مل لیں تو دو لیکن اس سے کوئی فائدہ مکمل نہ ہوتا ہو، جیسے کتاب حامد، حامد کی کتاب، تو اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ اور مرکب مفید کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلام بھی ہے، جملہ بھی ہے اور مرکب تام بھی ہے۔ اور مرکب غیر مفید کا دوسرا نام مرکب ناقص بھی ہے، مرکب ناقص بھی ہے۔ اب دیکھیے یہ اوپر والا مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر مرکب غیر مفید بنے گا، اور مرکب غیر مفید کی کون سی قسم بنے گی وہ بھی ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، یہ مرکب مفید بنا ہے۔ پھر مرکب مفید میں سے بھی قسمیں ہیں لیکن فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں یہ مرکب مفید ہے، اس سے بات پوری سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس کو کلام بھی کہتے ہیں، اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، اس کو مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ کتاب والے نے کیا لکھا ہے کہ مرکب وہ بات ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے، دو کلموں سے مل کر بنے یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ آگے چل کر آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک ایک کر کے آتے جائیں گے۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک مرکب مفید اور دوسرا مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کی تعریف کیا کی ہے کہ وہ بات ہے جس سے سننے والے کو کسی واقعے کی خبر ہو، کسی چیز کا پتہ چل جائے۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ اور مرکب غیر مفید وہ بات ہے جس سے سننے والے کو کوئی خاص خبر یا طلب معلوم نہ ہو، ادھوری بات رہے، اس کے بعد کچھ اور جوڑنا پڑے، جیسے کتاب حامد، حامد کی کتاب، آگے جوڑیں گے ہم جیدن، جیدن یعنی اچھی ہے، تو اب جملہ پورا ہو گیا کہ حامد کی کتاب اچھی ہے، تو جیدن لگا کر یہ مکمل جملہ ہو گیا، لیکن جب تک جیدن نہیں لگائیں گے تو جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جملہ آپ نے پڑھ لیا کہ جملہ مرکب دو طرح کا ہوتا ہے، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید، اور وہ بھی آپ نے پڑھ لیا کہ اس کی مثال بھی پڑھ لی۔ اب تھوڑا سا اس کو آگے لے کر چلتے ہیں ہم۔ اب ہم مرکب کو ہی تھوڑا سا آگے لے کر چلیں گے۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کا دوسرا نام جملہ بھی ہے، کلام بھی ہے اور مرکب تام بھی، اور اس کا دوسرا نام مرکب ناقص بھی ہے، یعنی مرکب تو ہے پورا مرکب نہیں ہے۔ اب یہ مرکب مفید جو ہے جملہ ہے، کلام ہے، تام ہے، اس کی دو قسمیں نکلتی ہیں۔ اس کو مرکب کو مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، تو اب جملہ کی دو قسمیں نکلیں گی۔ ایک جملہ ہے خبریہ، جملہ ہے خبریہ، اور دوسرا ہے جملہ انشائیہ۔ ایک کو کہیں گے جملہ خبریہ اور دوسرے کو کہیں گے جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ وہ ہے جہاں کسی چیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہو، یہ تو ہو گیا آسان سے الفاظ۔ دوسری تعریف اس کی یہ ہے کہ جملہ خبریہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو ہم سچا اور جھوٹا دونوں کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر الکتاب جدید، الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، یہ جملہ ہمارے پاس آیا، یہ مرکب مفید ہے، جملہ ہے،
اب جملے کی دو قسمیں خبریہ اور انشائیہ میں سے کون سا ہے وہ دیکھنا ہے۔ کتاب نئی ہے، اگر واقعتاً کتاب نئی ہے تو میں سچ بول رہا ہوں، اور اگر میں نے بولا کتاب نئی ہے لیکن کتاب نئی نہیں ہے تو جھوٹ ہو سکتا ہے۔ گویا اس میں یہ دونوں احتمال رہتے ہیں کہ میں نے کہا کسی سے کتاب نئی ہے تو ہو سکتا ہے کتاب نئی بھی ہو سکتا ہے کتاب پرانی بھی ہو، تو دونوں احتمال سچ اور جھوٹ کا رہ سکتا ہے۔ میں نے کہا جی میں اس وقت کسی کو فون کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں میں فلاں جگہ پر ہوں، تو فلاں جگہ پر ہو بھی سکتا ہوں اور نہیں بھی ہو سکتا ہوں، سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ جو چیز ایسی ہو جس میں سچ اور جھوٹ دونوں شامل ہو سکتے ہوں اس کو کہتے ہیں جملہ خبریہ۔ اور جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے ایت بالماء، ایت بالماء، ایت بالماء کا مطلب ہے پانی لاؤ، پانی لاؤ۔ یہ کسی کے بارے میں خبر نہیں دے رہا ہے، یہ ایک طلب، ایک خواہش ظاہر کر رہا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دے دو۔ تو سامنے والا اب اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم جھوٹے ہو، تم سچے ہو۔ ہاں وہ پانی دے یا نہ دے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن جب میں کہوں گا جی پانی دے دیجئے تو وہ نہیں کہہ سکتا آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے سچ کہا۔ کیوں؟ یہ میری خواہش ہے، یہ سچی اور جھوٹی اس میں احتمال نہیں ہے۔ اور الکتاب جدید، وہاں سچ اور جھوٹ کا احتمال، کتاب نئی بھی ہو سکتی ہے، کتاب پرانی بھی ہو سکتی ہے۔ میں کہوں جی مجھے عربی آتی ہے تو ہو سکتا ہے آتی ہو اور ہو سکتا ہے نہ آتی ہو، دونوں احتمال اس کے اندر ہیں۔ لیکن جب میں آپ کو کہوں آپ عربی پڑھیے تو اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے، آپ کہیں گے جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ نہ، یہ خواہش ہے، طلب ہے، آپ مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، لیکن آپ کہنے والے کو سچا اور جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ جس میں ایک طلب ظاہر ہو یا جس کو سچا اور جھوٹا ہم نہ کہہ سکیں اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں، اور اس کی آگے چل کر تفصیل آئے گی۔ اور جملہ خبریہ کو ہم تھوڑا سا پڑھیں گے۔ جملہ خبریہ جو ہے، جس جملے کو آپ سچ اور جھوٹ کے ساتھ دونوں کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں، یہ جملہ خبریہ دو قسم کا ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ یہ بہت آسان ہے، زیادہ مسئلہ نہیں۔ آپ نے اسم پڑھ لیا، آپ نے فعل پڑھ لیا۔ جب بھی کوئی جملہ بنے گا تو دو تو ملیں گے کم سے کم۔ اب یہ جو دو مل رہے ہیں ان میں بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ شروع جملہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اگر جملہ شروع ہو رہا ہے اسم سے تو اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ، اور اگر جملہ شروع ہو رہا ہے فعل سے تو اس کو کہیں گے جملہ فعلیہ۔ دیکھیے الکتاب جدید، کتاب نہیں ہے تو کتاب کوئی کام نہیں ہے، فعل نہیں ہے، ورب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نام ہے، اور نام کو اسم کہتے ہیں۔ جب اسم ہے تو آنکھیں بند کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ شروعات اسم سے۔ ضربہ زید، زید نے مارا، ضربہ زید، زید نے مارا۔ یہ ضربہ مارا فعل ہے، پاسٹ ٹینس ہے، ماضی ہے۔ ضربہ اس نے مارا، کس نے؟ زید نے، تو ضربہ فعل ہے۔ تو یہ جملہ شروعات کس سے ہوا؟ فعل سے ہوا، تو اس کو ہم جملہ فعلیہ کہیں گے۔ یہ آسان آپ کے سامنے میں تعریفات پیش کر رہا ہوں، آگے چل کے اور بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جملہ فعلیہ میں اور کیا ہے، جملہ اسمیہ میں کیا ہے۔ لیکن فی الحال آسان طریقے سے آپ یہ یاد رکھیں، جس جملہ کا شروع والا جز اسم ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہے، اور جس کا شروع والا فعل ہوگا وہ جملہ فعلیہ ہے۔ آسان سی ترتیب ہے، اور بالکل جو ہے آپ نے آنکھیں بند کر کے یہ یاد رکھ لینا ہے کہ اسم سے شروع ہے تو جملہ اسمیہ ہے، فعل سے شروع ہے تو جملہ فعلیہ، آنکھیں بند کر کے آپ نے کہہ دینا ہے۔ تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ بھی ہم نے آج پڑھ لیا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید وہ ہے
جس سے پوری بات معلوم نہ ہو. اس کی ہم نے 2 قسمیں پڑھ لی ہیں، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کو مرکب اضافی کہتے ہیں، مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر جو بنتا ہے، اور دوسرا مرکب توصیفی ہے. اگر کسی نے نہیں پڑھا ہے تو وہ پیچھے والے ہمارے جو درس ہیں ان میں جا کر دیکھ سکتا ہے. مرکب اضافی اور مرکب توصیفی، یہ دونوں جو جملے بنتے ہیں یہ مکمل جملے تو نہیں بنتے، ادھورے جملے رہتے ہیں، ادھوری بات رہتی ہے، لیکن مرکب بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ 2 سے مل جاتے ہیں، اور بات پوری بھی ہوتی نہیں ہے. تو ان کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید. اس کی اور بھی بہت ساری قسمیں، لیکن جو بنیادی طور پہ ہم یہاں فی الحال ہم نے پڑھی ہیں وہ 2 ہی قسمیں ہیں، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. اور مرکب اشارے بھی ہم نے اسی کا پڑھا ہے. تو یہ ہو گیا تھوڑا سا مرکب کے بارے میں، جملے کے بارے میں، کہ جملہ مرکب 2 قسم کا ہے، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. مرکب مفید جس سے بات پوری سمجھ میں آ جائے، مرکب غیر مفید جس سے بات پوری سمجھ میں نہ آئے. اس کا دوسرا نام مرکب ناقص ہے، اس کا دوسرا نام جملہ ہے، کلام ہے اور تام ہے. تو جملہ کی 2 قسمیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو آپ سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں. دیکھو، ضرب زید، زید نے مارا، ہو سکتا ہے نہ مارا ہو سکتا ہے مارا ہو، اور سچ بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. تو جملہ خبریہ میں دونوں احتمال ہوتے ہیں، سچ کا بھی اور جھوٹ کا بھی. پھر اس کی 2 قسمیں نکلتی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، کیونکہ 2 ہی چیزیں ہیں، اسم فعل، اور تیسرا حرف ہے. حرف سے کوئی جملہ شروع ہوتا نہیں ہے. جملہ جب بھی شروع ہوگا یا تو اسم سے شروع ہوگا یا فعل سے شروع ہوگا، تیسری کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اس لیے اسم سے شروع ہوگا تو جملہ اسمیہ ہے، فعل سے شروع ہوگا تو جملہ فعلیہ ہے. اب انشاءاللہ ہم آگے جو ہے تھوڑا سا اعراب کے بارے میں، مرفوعات، منصوبات، مجرورات کسے کہتے ہیں، رفع نصب جر کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کچھ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ پر مشق کریں گے کچھ دن کے لیے پوری مثالوں کے ساتھ. اور جب ہمیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ اچھی طرح سے پکا ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا، تھوڑی سی ترکیبیں بھی کریں گے، تو اس کے بعد ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے، جو اصلی مقصد ہے نحو قاسمی پڑھنے کا، وہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.